السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ محترم ناظرین، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کریں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اس کے بعد اپنے خاص موضوع احرام کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات شیخ کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ محترم، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلا وسہلا و مرحبا۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، احرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے اور بہت سارے استفسارات تھے، تو شروعات ہم اس سوال سے کریں گے کہ احرام کہتے کسے ہیں؟ احرام ایک خاص حالت کو کہتے ہیں۔ احرام احرمہ سے ہے۔ جی احرمہ کا مطلب ہے عربی میں حرمت میں داخل ہو گیا، جی یعنی خاص حالت میں داخل ہو گیا، یا خاص کیفیت میں وہ داخل ہو گیا۔ اور چونکہ احرمہ حرمت سے ہے، حرمت میں داخل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے بعض چیزیں جو اس کے لیے جائز تھیں، حلال تھیں، اس حالت میں اس پر حرام ہو گئیں۔ جیسے روزہ شروع ہونے سے پہلے ایک شخص کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، بہت سارے کام کر سکتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں داخل ہو گیا تو پھر وہ چیزیں حرام ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے جب کوئی شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام کی حالت میں داخل ہوتا ہے تو پھر بعض چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں جو کہ احرام سے پہلے اس کے لیے جائز تھیں، حلال تھیں۔ جی، تو یہ احرام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، مردوں کا احرام کیسے ہوتا ہے؟ مردوں کا جو احرام ہوتا ہے، یعنی احرام جو ہے چونکہ یہ خاص کیفیت کو کہتے ہیں جس میں بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے تصور میں یہ ہے کہ احرام کا مطلب جو احرام کی حالت میں خاص لباس پہنا جاتا ہے، خاص قسم کا، اس کو احرام سمجھ لیتے ہیں۔ اگرچہ اس کو بھی داخل کر سکتے ہیں لیکن وہی احرام نہیں ہے۔ احرام مکمل ایک کیفیت ہے، مکمل ایک حالت ہے جی جس میں بعض چیزیں حرام ٹھہرتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ صحیح۔ مرد احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، جیسے جبہ ہے، ازار ہے، شرٹ ہے، یا جو بھی چیز عام طور پہ انسان عام حالت میں پہنتے ہیں، سلی ہوئی جو چیز ہیں۔ اسی طرح ٹوپی ہے یا ساکس ہیں، حتیٰ کہ جو زیر جامہ جو پہنتے ہیں بنیان ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جی یہ ساری سلی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کو نہیں پہن سکتے۔ تو بغیر سلا ہوا کپڑا آپ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے پہن سکتے ہیں، تو اس کو احرام کا نام دے دیا گیا، ورنہ احرام مکمل ایک کیفیت، ایک حالت ہے۔ ایک معنوں میں صرف لباس کے حد تک اس کا تعلق نہیں بلکہ مکمل کیفیت کا نام احرام ہے۔ بالکل، بس مشہور ہو گیا کہ جو بغیر سلا ہوا کپڑا ہے وہ احرام ہے، احرام پہن لو۔ ہاں، البتہ جب وہ جو احرام کا کپڑا ہے، جو بغیر سلا ہوا کپڑا ہے، اس کو پہن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حج یا عمرے کی نیت بھی کر لیتے ہیں، تو تب جا کر کے فلاں 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 چیز ہے جو کہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو کیا اس پر وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ نہیں، ابھی وہ احرام میں داخل نہیں، نہیں احرام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے۔ بالکل، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ میں نے احرام پہن لیا اور میں ناخن کٹ کرنا چاہتا ہوں، ناخن میں نے کٹ نہیں کیے۔ بھائی ناخن کٹ کر لے، ابھی تو نے نیت نہیں کی۔ نہیں، احرام پہن لیا۔ بھائی احرام پہن لیا، وہ ایک کپڑا ہے بس، بغیر سلا ہوا کپڑا۔ بغیر سلا ہوا کپڑا تو حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلا ہے تو اس وقت بھی پہن سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پہن سکتا ہے۔ بعض لوگ بغیر سلی ہوئی جو لنگی ہے وہ پہنتے ہیں، وہ بھی اسی سے مشابہ ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کے پہن لینے سے کیا بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب تک نیت نہیں کرتا تب تک اس کے لیے وہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، حلال ہیں۔ ہاں، جب نیت کر لیتا ہے احرام کی تو تب جا کر کے اس کے لیے وہ فلاں 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 چیز جو ہے حرام ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تو احرام کی مکمل کیفیت کے حوالے سے تھا۔ البتہ اب بغیر سلا جو کپڑا پہننا ہے تو یہ کتنی چادریں ہوں گی اور کس انداز سے پہنیں گے؟ مرد کے لیے 2 چادریں، جی
ایک چادر نیچے باندھ لے گا تہبند، جس کو تہمد کہتے ہیں، تہمد، اور وہ بغیر سلا ہوا. جی اور اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ سفید ہی ہوں، بس سلا ہوا نہ ہو. اور سلا ہوا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کناروں پر بھی کچھ بھی سلائی نہ ہو. مثال کے طور پہ کنارے سلے ہوئے ہیں، جیسے یہ کپڑا ہے، اس کو ہم احرام کا کپڑا تصور کر لیتے ہیں. اب یہ جو کپڑا ہے بغیر سلا ہوا ہے، لیکن اس کے کنارے سلے ہوئے ہیں یہاں پر، جی تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر یہاں بھی اگر مشین کی سلائی ہوتی تو کوئی حرج نہیں، تاکہ دھاگے نہ نکل جائیں. ہاں بس اس کے لیے وہ سلائی ہوتی ہے. جسم پر جو فٹ بیٹھتا ہے اس کی خاطر جو خاص طرح سے یعنی آستین سلائی ہوتی ہے، وغیرہ آستین وغیرہ، پیروں کے لیے جو جی جی، اس قسم کی سلائی نہ ہو. تو اس کو ہم احرام تصور کر لیں، تو پھر اس کو نیچے پہن لیں ایسا بڑی آسانی کے ساتھ. اس کو ایسے باندھ لیں، جی جیسے چاہیں باندھ لیں، جیسے سہولت ہو. وہ احرام کا کپڑا عام طور پہ اور طرح بڑا ہوتا ہے تو پھر اچھی طرح سے موڑ کر کے آپ باندھ لیں. بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں. بیلٹ بھی لگا لے سکتے ہیں، جی بالکل جائز ہیں. اور بیلٹ میں اگر سلائی ہے تو وہ جائز ہیں. جی اور اسی طرح جو چپل پہنتے ہیں اس میں اگر سلائی ہے تو وہ جائز ہیں. بس ساکس نہ پہنیں، اور اسی طرح جوتے اس طرح سے نہ پہنیں کہ وہ ٹخنے بھی چھپ جائیں. جی اور یہ کپڑا تو نیچے باندھ لیا، اور دوسرا جو کپڑا ہے وہ آپ اوپر پہن لینا ہے. بس ایسے جی ایسے پہن لیں، یا ایک طرف سے ایسے ڈال لیں. تو یہ احرام کا کپڑا پہننے کی کیفیت ہے. اجتباء کی کیفیت کیا ہے گی؟ اچھا، احرام پہننے کے دوران ایک وقت ایسا آتا ہے جب اجتباء کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے طواف کرنے کے دوران. طواف کرنے کے دوران اجتباء کرنا پڑتا ہے. اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کپڑا ہے اس کو پہن لیا، اور یہ جو دایاں کندھا ہے اس کو کھلا رکھ لیا، جی اور یہ جو کنارہ ہے اٹھا کر کے یہاں ڈال دیا، بائیں کندھے پر ڈال دیا. معنی میں رائٹ شولڈر جو ہے نظر آنا چاہیے. جی ہاں، یہ اجتباء. اور یہ صرف طواف کرنے کے وقت، جی اور وہ بھی پہلا طواف. یعنی مثال کے طور پہ حج کے دوران ایک سے زیادہ طواف بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو پہلا جو طواف ہے اس میں اجتباء کرنا ہے. جی اگلی بار اگر طواف کرتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں تو پھر اس میں اجتباء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور یہ جو اجتباء ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ جب سے وہ احرام کا کپڑا پہنتے ہیں تب سے ہی یہ دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اچانک نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت نماز کی حالت میں دونوں کندھے بند رہنے چاہیے، جی ہاں دونوں چھپنے چاہیے. تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں بھی یہ دایاں کندھا ایسے ہی کھلا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں. نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کو بند کر دینا چاہیے، ڈھک لینا چاہے چاہیے، وہ طواف کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. چاہے طواف کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح جیسے ہی طواف ختم ہوا فوراً ہی دونوں کندھے ڈھک لیں. اور خاص کر کے جو طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ویسے ہی ادا کہ کریں. وہ ویسے ہی ادا کر لیتے ہیں، جو غلط ہے. بلکہ جب تک کوئی سر مونڈ نہیں لیتا یا سر کے بال کم نہیں کر لیتا تب تک وہ اسے دایاں حالت میں کندھا کھلا ہی رکھتا ہے. یہ غلط فہمی ہے، جی ہاں. غلط تصور ہے احرام کا. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، یہ تو مردوں کے احرام کے حوالے سے گفتگو ہوئی. عورتوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے؟ عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہے. ان کا جو لباس ہے اسی حالت میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو اسی لباس میں وہ عمرہ کر سکتی ہیں، حج کر سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں. جی چہرہ کھلا رکھیں، اور اسی طرح دستانے نہ پہنیں. جی دستانے نہ پہنیں. باقی نارمل ڈریس ہے، اور ان کے لیے کوئی سفید ڈریس نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ احرام کی حالت میں پہلے تو یہ زبردستی فرض کر لیا گیا کہ احرام سفید کپڑا ہی ہونا چاہیے. مرد حضرات بھی اگر چاہیں تو جو رنگین کپڑے ہیں نا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بس سلا ہوا نہ ہو کپڑا. لیکن افضل سفید ہی ہے. بس افضل سفید ہے، اس لیے اس کو ترجیح دینی چاہیے. اگر کسی کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو رنگین کپڑا بھی استعمال کر سکتا ہے. صحیح. اور عورتیں تو رنگین کپڑا استعمال کر ہی سکتی ہیں،
سفید کپڑا ان کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے بلکہ وہی افضل ہے کہ جو لباس اسی میں رہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، سوائے اس کے کہ اگر مرد حضرات، غیر محرم مرد حضرات اگر قریب ہوں تو اس وقت اپنا چہرہ ڈھانک لیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، سوائے اس کے کہ اگر غیر محرم لوگ اگر قریب سے گزرتے تو ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، احرام پہننے کی کوئی خاص دعا ہے؟ احرام پہننے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب احرام کا کپڑا پہن لیتے ہیں اور احرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیت کرتے ہیں، تو جو نیت ہے وہ ہے اس وقت آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا میں حج کرنا چاہتا ہوں، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن۔ عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، حج کر رہے ہیں تو اللہم لبیک حجن، یا اگر حج قران کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن و حجن، یا اگر حج تمتع کر رہے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، تو حج تمتع اگر کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، کہ عمرہ کر رہا ہوں اور اسی میں حج بھی کرنے جا رہا ہوں بعد میں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد۔ احرام کے آداب کیا ہیں جی؟ کیا نہانا ضروری ہے؟ اسی طرح احرام کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ جی، بہت اچھا سوال کیا۔ احرام سے پہلے نہانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرما کر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد احرام باندھ لیا۔ اور یہ جو 2 رکعت نماز ہیں وہ کون سی نماز تھی؟ وہ فرض نماز تھی، فرض نماز کا وقت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد احرام باندھ لیا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچتا ہے میقات پر جب کہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، مثال کے طور پہ صبح 10 بجے پہنچا، اس وقت نہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور نہ ظہر کا وقت ہے، تو پھر بغیر 2 رکعت نماز ادا کیے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے طور پر وہ 2 رکعت ادا کر لیں اور اس کے بعد احرام باندھ لے اور حج یا عمرے کی جو بھی ہیں وہ نیت کر لے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، احرام کیسا باندھنا چاہیے اور احرام کے تعلق سے کچھ آداب ہمارے سامنے آ چکے ہیں، البتہ احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، اور خصوصاً وہ حضرات جو ہندوستان سے جا رہے ہیں، بھارت سے جا رہے ہیں یا دنیا کے ڈفرینٹ جو ہے ممالک سے آ رہے ہیں، تو وہ اپنا اپنا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ احرام جو ہے میقات سے باندھنا چاہیے اور میقات مقرر ہیں۔ کسی بھی جگہ سے اگر کوئی مکہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے ایک میقات مقرر ہے، جیسے اہل یمن ہیں ان کے لیے یلملم ہے، اور مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل شام ہیں ان کے لیے جحفہ ہے، اور یہ جو اہل نجد ہیں ان کے لیے السیل الکبیر جس کو کہتے ہیں، طائف کے قریب وادی، وہاں سے احرام باندھنا ہے۔ اہل عراق ہیں تو پھر ان کے لیے ذات و عرق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا، تو یہاں سے ان کو احرام باندھنا ہے، یعنی احرام کی حالت میں آ جانا چاہیے۔ حج یا عمرہ جس کے لیے وہ آ رہے ہیں اس کی نیت کر لینی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت دور سے آتے ہیں ان کے لیے بھی وہی میقات ہے۔ جیسے پہلے انڈیا سے حاجی پہنچتے تھے بحری جہاز کے ذریعے، تو پھر وہ لوگ جب یلملم کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یلملم کے قریب سے پہنچ رہے ہیں ہم، اس سے پہلے آپ تیاری کر لیں اور وہاں پر نیت کر لیں۔ یہ شپ سے جب جاتے تھے؟ جی ہاں، بحری جہاز سے، پانی کے جہاز سے جب جاتے تھے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بحری جہاز سے جیسے پہنچتے تھے اور وہاں پر اعلان ہوتا تھا، تو ہوائی جہاز سے جب جاتے ہیں تو ہم جب کسی بھی میقات کے قریب سے گزرتے ہیں
تو پھر وہاں پر اعلان ہوتا ہے، ایک 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ 10 منٹ بعد یا 15 منٹ کے بعد ہم میقات کے برابر سے گزرنے والے ہیں، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ اگر کوئی اس وقت تک احرام نہیں باندھا تھا تو اس سے پہلے وہ احرام باندھ لے، جی اور جب میقات کے قریب سے پہنچے اور اعلان ہو رہا ہو تو تب نیت کر لے۔ جی اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر نہانے وغیرہ کی سہولت تو نہیں ہوگی ہوائی جہاز میں، تو اپنے گھر سے ہی نہا کر کے چلیں، اور اگر چاہے تو احرام کا جو کپڑا ہے وہ گھر سے ہی باندھ لے، اس بات کی اجازت ہے، اور چاہے تو ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں پر باندھ لے، یا جب اعلان ہوتا ہے 10-15 منٹ پہلے تو اس وقت باندھ لے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر باندھ لے یا گھر سے باندھ کر چلے، سہولت اسی میں ہوتی سہولت اسی میں ہے، کیونکہ جو ہوائی جہاز ہے وہاں پر کپڑے بدلنا بہت تنگ جگہ ہوتی ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، محظورات الاحرام کیا ہیں؟ پہلے محظورات الاحرام، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی احرام کے محظورات الاحرام، محظورات یعنی محظور کی جمع ہے یا محظورہ کی جمع ہے۔ محظورہ یا محظورات کا مطلب ہے وہ چیزیں جن سے منع کیا، یا ممنوعات کہہ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں محظورات شمار ہوتی ہیں۔ تو احرام کی حالت میں کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ تو احرام کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے مردوں کے لیے۔ عورتیں سلا ہوا کپڑا پہنیں گی سوائے اس کے کہ وہ نقاب نہیں پہنیں گی، جی نقاب نہیں پہنیں گی۔ البتہ غیر محرم لوگ قریب ہیں تو یہ کپڑا ڈال کر کے اپنا چہرہ ڈھانک لے گی، چھپا لے گی۔ اور جب غیر محرم حضرات دور چلے جاتے ہیں، کسی جگہ پرائیویسی ہے یا وہاں پر صرف محرم جو مرد ہیں وہی ہیں، تو پھر وہ اپنا چہرہ کھول دے گی، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہاں، دستانے بھی وہ نہیں پہنے گی، جی اور اس کے ساتھ ساتھ احرام کی حالت میں کوئی خوشبو کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ساکس وغیرہ خواتین کے لیے؟ ساکس پہن سکتی ہیں، خواتین ساکس پہن سکتی ہیں، مرد حضرات نہیں پہن سکتے۔ اور جس طرح مرد ایسا شوز نہیں پہن سکتے جو یعنی ٹخنے چھپا رہا ہے، یعنی بوٹس جیسے، جی جی۔ تو خواتین کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، خواتین ہر قسم کے شوز ہے نا پہن سکتی ہیں۔ جو ان کے ٹخنے بھی چھپا جی ہاں، ہے، ٹخنے کو چھپائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جی ہاں بالکل۔ اور کسی قسم کا خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، مرد اور عورت میں دونوں کے لیے، جی ہاں۔ اور احرام کے تعلق سے ایک بات میں بتانا میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، جی ہاں۔ اور بچوں کو یہ جو پیمپر وغیرہ پہناتے ہیں، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی عمرہ ہو جاتا ہے، یا حج کرنا، اگرچہ آج کل ہے نا اس سے ممانعت ہیں، بچوں کو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن عمرے پر تو لے جا سکتے ہیں باقی ایام میں، تو پھر ان کو پیمپر پہنایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہی معاملہ ان بزرگوں کا بھی ہوگا جن کو جو ہے اس طرح کی کوئی جی شکایت ہاں، جی ہاں، جی ہاں، سلسلۃ البول کی، یا پھر ان کو بہت زیادہ دقت پیش آتی ہو، جی یعنی حمام وغیرہ جانے جی ہاں، جی ہاں۔ اور احرام کی حالت میں یہ گھڑی پہننا یا بیلٹ پہننا یا چشمہ پہننا یا انگوٹھی پہننا، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ چھتری وغیرہ بھی استعمال؟ چھتری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سر پر کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، جی، مطلب یہ ہے کہ ٹوپی پہنتے ہیں یا پگڑی پہنتے ہیں، اور سر پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کوئی چیز اٹھا لے کر جانا ہے تو سر پر رکھ کر کے لے گئے تھوڑی دور تک، تو اس کی اجازت ہے۔ جی اچھا، احرام کی حالت میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، جی، چاہے آپ حدود حرم کے اندر ہوں یا حدود حرم سے باہر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، خود قرآن مجید میں اس کی حرمت، اس سے ممانعت آئی ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی شکار نہیں کر سکتے۔ البتہ کوئی دریائی سفر کر رہے ہوں تو پھر وہ جو پانی کے جانور ہیں، مچھلی وغیرہ، اس کا شکار کر سکتے ہیں، جی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ جی، اور اسی طرح سے احرام کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، جی، اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، بلکہ کوئی شہوت کی بات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، اور بیوی سے ملنے کے علاوہ شہوت کا کوئی بھی ایسے ہی کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، رومانٹک گفتگو نہیں ہو جی سکتی۔ رومانٹک گفتگو وغیرہ مثال کے طور پہ۔
بیوی سے ملنے سے مراد جو ہے ہم بستری ہاں جی ہاں بیوی سے ملنے سے مراد ہے نا جماع ہے، ہم بستری ہے، یہ نہیں کر سکتے. اور بات چیت نارمل قسم کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے ان کو اگر بس میں یا فلائٹ میں آزو بازو سیٹ ملی ہے تو اس میں ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہاتھ ٹچ ہوتا ہے تو پھر سب ہے نا جائز. اور خاص طور سے طواف وغیرہ یا پھر بھیڑ والی جگہوں میں ہاتھ پکڑ کر ہی جو ہے ہاں چلنا جی ہاں پڑتا جی ہے ہاں عام طور پر. اس میں ہے نا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ احرام کی حالت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، جی نکاح کرا بھی نہیں سکتے، بلکہ کسی کی منگنی بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور احرام کی حالت میں اپنے ناخن کٹ نہیں کر سکتے جی اور اپنے سر کے بال کٹ نہیں کر سکتے، نہ منڈا سکتے ہیں نہ کٹ کر سکتے ہیں. جی اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ شیونگ کرتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو اس کے بعد نہ احرام کی حالت میں نہ احرام سے باہر. داڑھی مڑنا یہ تو حرام ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. داڑھی کو رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں بھئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا تو وہ فرض ہو جاتا ہے، بالکل واجبات میں یہ چیز شمار ہوتی ہے. تو داڑھی کو مونڈ نہیں سکتے احرام کی حالت میں بھی اور غیر احرام کی حالت میں بھی. جی یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا جسم کے جو باقی بال ہیں، باقی جگہوں پر کچھ بال ہیں، جیسے ہاتھ میں بھی کچھ بال ہوتے ہیں جی جی اور جسم کے دوسرے حصے میں بھی کچھ بال ہوتے ہیں، تو کیا ان کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی نکال نہیں سکتے. احرام کی حالت میں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں. یہاں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو خوشبودار صابن ہے اس کو استعمال نہ کریں. اور اسی طرح یہ جو شیمپو ہے، اگر شیمپو میں بالکل خوشبو نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جنرلی اب جو شیمپو وغیرہ مارکیٹ میں دستیاب ہے اس میں تو خوشبو رہتی ہی ہے شیخ، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے، ہم کیسے اس سے بچیں؟ تو شیمپو چند دنوں کے لیے چھوڑ دیں. شیمپو کے بغیر بھی پہلے گزارا ہوتا تھا، بالکل کچھ دن ایسے ہی گزارا کر لیں. یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بعض اوقات کسی کو احتلام ہو جاتا ہے سونے کی حالت میں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو احرام پہنا اس کو کیسے بدل سکتے ہیں، ابھی ہمارا حج نہیں ہوا، حج مکمل نہیں ہوا، عمرہ مکمل نہیں ہوا. تو جیسا کہ میں نے بتایا، احرام کا مطلب یہ جو لباس ہم نے پہنا اس کا نام نہیں، بلکہ ایک خاص کیفیت اور خاص حالت ہے کہ اس حالت میں آپ کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. اگر آپ کا جو احرام کا کپڑا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بدل سکتے ہیں یا اس کو دھو کر کے ہم پہن سکتے ہیں. اب ہم بھارت سے یا انڈیا سے جا رہے ہیں تو بس اوقات جو ہے وہ وہاں پہنچنے تک میلا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں 2 احرام رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جب یعنی مکہ سے جب ہم حج کے لیے نکلتے ہیں. مسجد حرام جا رہے ہیں تو پھر جو ہے نیا لباس یا احرام جو ہے پہنا جا سکتا ہے. جی بالکل پہنا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو پھر جو دوسرا احرام اس نے احتیاطاً رکھا ہوا ہے تو نہا کر کے وہ احرام بدل لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے حج اور عمرے کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محظورات احرام میں داخل ہیں. احرام کی حالت میں ان سے بچنا چاہیے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے محظورات احرام میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا تو وہ کیا کرے؟ اس کا حل قرآن مجید میں ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. یا تو وہ روزہ رکھے 3 دن یا کچھ صدقہ و خیرات کر دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا 1 سا جو اناج ہے وہ کسی محتاج کو دے دیں، یا ایک بکری ذبح کر کے اس کو فقراء حرم کے بیچ تقسیم کر دے. یہ صدقے والی جو بات ہے وہ بھی مسجد یعنی حدود حرم کے اندر ہی کرنا ہے. ہاں، حدود حرم کے، وہ جو ذبح کرے وہ حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر. البتہ تقسیم والی چیز ہے جو فقراء حرم ہیں
ان کے اندر بانٹنے کی کوشش کریں، اور دینے کے بعد کچھ لوگ باہر لے جا کر کے کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ محظورات حرام ہے، اور اگر کوئی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کا یہ فدیہ ہے جان بوجھ کر۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کے ان میں سے کسی پر عمل کر لیا، جی یا کسی کو پتہ نہیں تھا اس لیے اس پر عمل کر لیا، قصدن نہیں، جی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم سے اگر بھول ہو گئی یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، انجانے میں ایسا کوئی کام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے محظورات احرام میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا تو تب جا کر کے اس پر فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ جی، اور اس کی بھی بہت ساری تفصیلات ہے جو یہاں پر ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شیخ، جب ہم نہاتے کرتے ہیں عام طور پر تو بال وغیرہ کبھی جھڑتے ہی ہیں، چاہے وہ داڑھی کے بال ہو یا پھر سر کے بال ہوں، تو ایسی صورت میں مواخذہ انشاءاللہ۔ جی بالکل نہیں، اگر بغیر قصد کے آپ کے جسم کے کچھ بال جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مواخذہ نہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں مطمئن رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین کرام، محظورات الاحرام کے حوالے سے یا احرام کی حالت میں ممنوع جو کام ہے یا ممنوع جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہم شیخ محترم سے تفصیلات لے رہے تھے۔ یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔